बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, ईमान में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने इस पूरे असरार कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात को पैदा किया। इस रोए इन ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात रहती थी और इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया। तो नाज़रीन, देखते रहिए मेरी वीडियो को। इस रोए ज़मीन पर शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग कैसे हुई और शैतान अज़ाज़ील से शैतान कैसे बना, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज आपको बताएंगे और शैतान मरदूद की खौफनाक तारीख़ के बारे में भी आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दो मखलूक को पैदा किया, एक नूरी और एक नारी को। नूरी मखलूक फ़रिश्तों की मखलूक को कहा जाता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से बनाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नूरी मखलूक के जोड़े पैदा नहीं किए, जिसकी वजह से फ़रिश्ते की औलाद पैदा नहीं होती। दूसरी नारी मखलूक है जिनको आग से पैदा किया, वो जिन हैं। रिवायात के मुताबिक आता है अल्लाह तआला ने सबसे पहले समहून जिन को पैदा किया। अल्लाह ताला ने समहून जिन को पैदा करके ज़मीन पर भेजा और इसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह इस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली, जिससे उसकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिनात इतने ज़्यादा हो गए कि पूरी रोए ज़मीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में हर वक्त मशगूल रहे और बाद में कुछ जिनों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान हो गई। जिन्नात में से एक नामी ग्रामी जिन जिसका नाम चलीपा था, उसकी बीवी जिसका नाम तबलीस था, दोनों बहुत ही कद्दावर बहादुर थे। कहा जाता है चलीपा जिन की शक्ल शेर की तरह थी और उसकी बीवी तबलीस जिन जिसकी शक्ल भेड़िए से मिलती थी। चलीपा जिनों का सिरदार था, उसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनांचे चलीपा तबलीस औरत के मिलाप से एक बच्चा उन्होंने पैदा किया, जिनका नाम अज़ाज़ील रखा। जिन्नात से पैदा होने वाला ये बच्चा अपने माँ बाप की तरह बहादुर और दराज था। रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल 1000 साल, बल्कि इससे भी पहले यहाँ पर जिनों का अरूज था। इस रोए ज़मीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात का रिवाज था। ये जिन्नात बहुत ज़्यादा शरीर थे और ज़मीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जिन्नात ने तबाही मचाना शुरू कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिनों से जंग करो। इस तरह जिन्नात जब ज़मीन पर फितना फसाद करने लगे तो फरिश्ते ज़मीन पर उतरे। जिनों ने कहा अल्लाह ताला का हुक्म है कि ज़मीन पर अमन व अमान से रहो, लेकिन जिन्नात ने अल्लाह ताला की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ील के वालिदैन चिल्पा और माँ तबलीस भी शिरकत की। जंग में अल्लाह ताला के फरिश्ते जिन्नात पर गालिब आ गए और इस जंग के बहुत सारे जिन्नात मारे भी गए
عزازیل کے والدین بھی ان میں سے تھے، اور باقی جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے قید کر دیا گیا، اور ان قیدیوں میں عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب جنات کو قید کر کے آسمان پر لے گئے اور شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا، اس طرح جب فرشتوں کو حکم ہوا عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے، عزازیل کو عبادت کے بہترین طریقے بتائے گئے، اس طرح عزازیل اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت گزار بن گیا۔ اس طرح عزازیل بہت قابل اور عبادت گزار عقل مند بن گیا۔ اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا اور فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا۔ اس طرح حضرت کعب بن رہب نے فرمایا، عزازیل 40 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک وہ فرشتوں کی تربیت کرتا رہا۔ ناظرین، اس عزازیل کا اتنا زیادہ مقام ہو گیا کہ وہ حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اس سے تربیت لیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، اس کو سب علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کی طرف سے ہوا، اور اس لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس تحریر کو ناظرین پڑھنے کے بعد عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ عزازیل اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنے لگا کہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے اللہ کی پناہ حاصل کی جا رہی ہے؟ عزازیل کے جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے ہی حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادات جو ہے رائے گاں ہو جائے گی، ضائع ہو جائیں گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ یہ سن کر عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، میں شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جلد ہی ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر عزازیل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں میں اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال ایسے پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھتے، اور جب عزازیل اس پتلے کے قریب سے گزرتا تو اس کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتا اور اسے اذیت دیتا، کیونکہ یہ عزازیل سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے قابل صرف میں ہی ہوں۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تخلیق فرمایا، اس کے اندر روح بھی ڈالی، تو اس دن اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ پورے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں اکٹھے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں، تو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر تیری نافرمانی کرے گا،
ہم تو تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل بغض اور تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس وقت وہ تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے اللہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس مٹی کے پتلے کو میں سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ عزازیل سے کہا کہ یہاں سے چلا جا۔ تو عزازیل شیطان مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو یہ احساس ہوا کہ اس وقت جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا شیطان مردود وہ میں ہی ہوں۔ عزازیل چونکہ شیطان مردود بن چکا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل میں یہ عرض کرنے لگا، میں ہر طرح سے تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تیرا نافرمان بناؤں گا اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ جائیں گے اور میں انہیں گناہ میں مبتلا کروں گا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا، پر میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرنا جانتا ہوں۔ اس طرح شیطان کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ اور ناظرین آپ کو کیسی لگی میری یہ ویڈیو؟ اگر میری ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ میری ویڈیو کا ہر آنے والا نیو نوٹیفیکیشن دیکھ سکیں اور اس طرح مزید ویڈیو سے انجوائے کر سکیں۔